ڈر جائیں گے، طاقتور کمزوروں کو پامال کریں گے. پھر ذرائع مختلف ہیں، کوئی سوار ہے، کوئی پیادہ ہے، کوئی سائیکل پر بیٹھا ہے، کوئی موٹر پر بیٹھا ہے. اگر آزادی سے چلنے دیا جائے تو جناب وہ جو تیز رفتار سواریوں پر سوار ہیں ان بیچاروں کو کچل دیں گے، جو کہ سست رفتار سواریوں کے اوپر جا رہے ہیں یا پیادہ جا رہے ہیں. اور اگر دونوں طرف موٹریں تو پھر خوب ٹکراؤ ہوں گے، خوب تصادم ہوں گے. بعد میں ہر ایک کہے گا دوسرا مجرم. کبھی کوئی اپنی زیادتی نہیں مانتا. جب ٹکراؤ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، وہ کہتا ہے انہوں نے یہ کیا، اور جس نے کیا ہو نتیجہ تو ایک ہی ہے. تباہی اور بربادی دونوں طرح ہے. اس لیے ضرورت بھی کہ اسے قانون ایک سبق ڈالنا پہ سبق ایسی ہے کہ وہ سرا بھی نظر آ رہا ہے، یہ سرا بھی نظر آ رہا ہے، چلنے والے بھی آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر پھر بھی ضرورت قانون کی ہے. تو جناب والا ایک سبق جس سے سرا وہ بھی سامنے، یہ بھی سامنے، چلنے والے بھی سامنے، وہ تو آزادی سے طے نہیں ہو سکتی. تو یہ چارہ ہے حیات جس پر چلنے والے افراد نہیں اقوام، جس پر چلنے والے افراد نہیں بلکہ جماعتیں، یہ چارہ حیات جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس پر چلنا بے قانونی کے ساتھ ہوگا، اس پر چلنا بغیر کسی نظام کے ہوگا. مگر قانون کس کی طرف سے ہو تو قانون اسی کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جو ان تمام کے مفادات کا نگراں ہے، ان تمام مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے. اچھا، اب اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو سڑک طے ہو رہی ہے تو جب اس کا قانون کہے کہ تم ادھر چلو تو آپ پوچھیے کیوں؟ حضور آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو جن سے ٹکراؤ کر لیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ بس بھروسے کی ضرورت ہے کہ جس نے قانون بنایا ہے اس کے سامنے سب کے مفادات، تو بھروسہ اسی وقت تک اسی وقت ہوگا جبکہ وہ سب سے یکساں تعلق رکھتا ہو، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ رکھتا ہو. جب اس کی طرف سے قانون ہوگا تو پھر اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اور یہی رات ہے امن عالم کا جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہو سکتا ہے. جب اطمینان اور سکون پیدا ہو تب امن عالم قائم ہو سکتا ہے، تب دنیا میں باہمی ٹکراؤ ختم ہو سکتا ہے. اس دور میں دنیا کو بہت فکر ہے دو چیزوں کی، ایک برابری اور ایک برادری، ایک مساوات اور ایک اخوت، یعنی طبقاتی امتیاز. ایک اونچا ہے، ایک نیچا ہے، ایک بلند ہے، ایک پست ہے. اس کو دنیا بدلنے کا سب چشمہ سمجھتی ہے. لہذا سب برابر ہو جائیں تو پھر امن قائم ہو جائے. دولت کی برابر سے تقسیم اسی غرض سے ہے کہ دولت مند کمزور کو دباتا ہے اپنی دولت سے. تو جب برابر سے دولت تقسیم کر دی جائے گی تو پھر اطمینان ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو دبائے گا نہیں، کوئی کسی کو مغلوب اور مقہور اور بے بس بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ نوع انسانی میں امتیاز، اختلاف، جدائی، فرق اگر فقط دولت اور غربت کے لحاظ سے ہوتا تو آپ دولت اور غربت کو دور کر کے مساوات قائم کر کے دولتوں کو برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ عدل قائم ہو گیا، انصاف قائم ہو گیا. لیکن نوع انسانی کے افراد میں فقط دولت اور غربت کے لحاظ سے تو فرق نہیں ہے، جسمانی طاقت میں بھی فرق ہے. ایک توانا ہے، دوسرے ناتواں ہے. ایک چیز ہے وجاہت، پرانا اثر، روایات قدیمہ کی بنا پر ایک با اثر ہے، دوسرے بے اثر ہیں. ایک چیز ہے دماغی فوقیت یعنی ذہانت. کچھ لوگ ذہن میں بلند ہیں، لہذا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیچارے سادہ لو ہیں. جس طرح دولت مند اپنی دولت سے دوسروں کو دباتا ہے، اسی طرح ایک قوت جسمانی رکھنے والا
اپنی جسمانی طاقت سے. ارے پرانے زمانے میں بازوؤں کی جسمانی طاقت، آج کل اسلحہ کی طاقت، آج کل ہتھیاروں کی طاقت. بہرحال ایک طاقتور جو ہے وہ کمزوروں کو دباتا ہے. ایک دماغی فوقیت والا جسے دنیا میں سیاستداں کہتے ہیں، وہ اپنی ذہانت سے، اپنی دماغی فوقیت سے ایسی اسکیمیں بنا لیتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمدرد سمجھ کے اس کے زیر نگی آ جائیں، دوسرے لوگ اس کے قیادت کو قبول کر لیں. ایک قوم و قبیلے والا، خاندان والا، پرانے زمانے میں خاندان ہوتا تھا، اب پارٹی سے ہی وہ اپنے جتھے کی کثرت سے دوسروں کو مغلوب کرتے چاہتا ہے کہ یہ میرے زیر لگی ہو. اب دولت تو بیرونی چیز ہے، یعنی یہ آدمی کا جز نہیں ہوتی. اسے امیر المومنین حضرت علی دولت کے لیے فرمایا ہے کہ یبقى لک فلا تبقى لہ، اگر تم اس کے لیے رہ بھی جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہیں رہ جائے گی، اور اگر وہ رہ جائے تو تم نہیں رہو گے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ رہیں اور دولت کوئی لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دولت رہ جائے اور خود چلے جائیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر وفا بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بیرونی چیز ہے، یہ باہر کی چیز ہے، آدمی کا جز نہیں ہے. لہذا اس کو برابر سے لے کے قانون کے دباؤ سے تقسیم کر دینا یہ کون مشکل ہے. مگر بازوؤں کی طاقت کو کیا کیجیے گا؟ کیا اسے بھی کمزوروں کے جسم سے نکال کر دوسروں کو برابر سے تقسیم کیجیے گا؟ اور ذہانت کو کیا کیجیے گا؟ کیا اسے بھی ذہین افراد کے دماغوں سے نکال کر کسی انجیکشن کے ذریعے سے بھولے بھالے عوام پر، سادہ لو افراد پر تقسیم کیجیے گا؟ اور وہ قبیلے کو کیا کیجیے گا؟ کیا اسے بھی لے کے برابر سے تقسیم کیجیے گا کہ کسی کے حصے میں چھٹا چلا جائے، کسی کے حصے میں بھتیجا چلا جائے، کسی کے حصے میں بھائی چلا جائے، جب یہ سب آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو پھر دولت کو برابر سے تقسیم کر کے یہ سمجھ لینا کہ مساوات کلی قائم ہو گئی. یہ صرف تسلی نہیں تو کیا ہے؟ تو ضرورت ہے اس کی کہ ذہنیت کی تعمیر ایسی ہو کہ ایک بازوؤں کی طاقت والا اپنے بازوؤں کی طاقت کو دوسروں کے دبانے میں صرف نہ کرے بلکہ ان کا محافظ ہو جائے. ایک دماغی فوقیت والا اپنے ذہانت سے دوسروں کی تقریر کی فکریں نہ کرے بلکہ تعمیر کی فکروں میں اپنے ذہانت کو صرف کرے. ایک قوم و قبیلے والا اپنے قوم و قبیلے کی طاقت کے اوپر دوسرے بے کس و بے نوا افراد کو وہ پامال نہ کرے بلکہ ان کا پاسبان بن جائے، ان کی حفاظت کا ذریعہ ہو جائے. اگر یہ بات ہو تو ایک فرد کو دی ہوئی اللہ کی نعمت تمام نو کا سرمایہ بنے، تمام افراد انسانی کا سرمایہ بنے. اور اگر یہ چیز ہو جائے تو دولت مندی بھی لعنت نہ رہے. اور اگر اس ذہنیت کی تعمیر نہیں ہوتی تو لاکھ دفعہ آپ دولت کو برابر سے تقسیم کر لیجئے، عدل کلی نہیں قائم ہو سکتا اور مساوات قائم آنکھوں کے سامنے ہو جائے مگر انصاف کا اصول نظام قائم نہیں ہو سکتا. تو ضرورت ہے اس کی کہ دولت کی برابر سے تقسیم کے ساتھ ذہنیت کی تعمیر ہو، اور ذہنیت کی تعمیر کے لیے احساس قوت کی ضرورت ہے. یعنی ہر انسان یہ دوسرے انسان کو سمجھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. مگر بھائی کی لفظ تو بہت دفعہ ہماری زبانوں پر آتی ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ واقعی بھائی ہوتا کیوں کرے؟ یہ سبے بھائی بہن جو ہیں یہ کیوں بھائی بہن ہیں؟ اس لیے کہ ایک ماں باپ کی اولاد، تو ایک ماں باپ کی اولاد وہ اگر 2 ہیں تو 2 بھائی بہن، اور اگر 10 ہیں تو 10 بھائی بہن. آج کل اس تعداد سے بھی دنیا گھبرانے لگی ہے.